بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله معافية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان. پہنچایا اسلام ہم تک یہ صدقہ ہے صحابہ کا، اٹھا جھولی دعائیں دے یہ فیض ہے صحابہ کا. نہ آنچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مقصد تھا صحابہ کا، نہ اٹھے انگلی صحابہ پر یہ مشن ہے غلامان صحابہ کا. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت امیر معاویہ بیٹھے تھے. غسان کی ریاست کا ایک شہزادہ حضور کی مجلس میں آیا اور آ کر کہتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسائی ہوں، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا. اگر میں آپ کو کوئی تحفہ دوں تو آپ قبول کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، میں قبول کروں گا. تو وہ کہتا ہے: میں جا رہا ہوں، میرے پاس اپنا سامان یہاں پر نہیں ہے، میں 6 میل باہر رکھ کر آیا ہوں. تو آپ کسی آدمی کو میرے ساتھ روانہ کر دے جو آپ کا ہدیہ لے کر آئے اور لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں حضرت انس بن مالک اور حضرت زید بن حارثہ، ان دونوں کا نام آتا ہے، جو ہر وقت حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے. لیکن جس وقت وہ شہزادہ آیا اس وقت ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھا. تو اس وقت ان دونوں کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کے خادم تھے. تو حضور نے فرمایا: اے معاویہ، تم اس کے ساتھ جاؤ، یہ جو ہدیہ تمہیں دے وہ لے کر آؤ. حضرت معاویہ نے حکم سنا، فوراً اٹھ کر چل پڑے. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں: میرا جوتا جو باہر آنے جانے کے لیے میں پہنا کرتا تھا وہ جوتا وہاں پر موجود نہیں تھا. تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو میں اسی شہزادے سے یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو، میں جوتا لے کر آتا ہوں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ. تو میں نے جوتے کا بھی انتظار نہیں کیا، ننگے پاؤں ہی اس کے ساتھ چل پڑا. میرے دوستو، یہاں پر تو آدمی ننگے پاؤں چل پھر سکتا ہے، لیکن عرب کی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. عرب کے پتھریلے پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ایک قدم بھی ان پتھروں پر نہیں چل سکتا. لیکن امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہاں سے نکلا، اور جب باہر گیا تو میں نے شہزادے سے کہا کہ تم مجھے اپنی سواری پر سوار کر لے، میرے پاؤں جلتے ہیں. تو شہزادے نے کہا: معاویہ، میں تو شہزادہ ہوں اور تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو حضور کا غلام ہے. میں غلاموں کو اپنی سواری پر کیسے سوار کروں، جبکہ میں شہزادہ ہوں، تجھے اپنے ساتھ سوار نہیں کر سکتا. حضرت امیر معاویہ نے اس کو جواب میں کچھ نہیں کہا، بلکہ اسی طرح پیدل چلتے رہے. بعد میں فرمایا کہ چلو، آپ مجھے سواری پر سوار نہ کرو، مجھے اپنا جوتا ہی دے دو. اس نے کہا: میں کمیوں کو جوتا نہیں دیا کرتا. میرے دوستو، امیر معاویہ کوئی کمی تو نہیں تھا، بلکہ مکے کے سردار ابو سفیان کا لڑکا تھا، خود بھی سردار تھا، اس کا باپ بھی سردار تھا، بہت بڑی عظمت والا انسان تھا. حضرت امیر معاویہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ لے کر چلے گئے. میں جو کہتا ہوں، ایک آدمی کو تو کسی جگہ کا کام بھیجتا ہے: یار فلاں جگہ سے 500 روپے لے کر آ. اگر تجھے اس پر یقین نہ ہو تو اسے کبھی بھی نہیں بھیجے گا. یقین ہو کہ یہ 500 روپے لے کر بھاگ جائے گا یا اس میں سے کچھ رکھ لے گا تو کبھی بھی نہیں اس کو بھیجے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو اپنا سفیر اور اپنا نمائندہ بلکہ اپنا امین بنا کر بھیجا. جس کو نبی ایک چیز کے لیے امین تسلیم کرے، ساری امت الٹی لٹک جائے، اس کی امانت میں کبھی کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. سیدنا امیر معاویہ واپس آئے، حضور کی خدمت میں پہنچے. حضور نے پوچھا: کیسے گئے اور کیسے آئے؟ کیوں شام ہو گئی تھی؟ دیر کیوں ہو گئی تھی؟ تو حضرت امیر معاویہ نے سارا واقعہ سنایا.
اس کی سواری کے ساتھ 6 میل تک بھاگتا رہا، ننگے پاؤں بھاگتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی دھوپ اور گرمی میں تیرے پاؤں نہیں جلے تھے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ کب جلتے پاؤں کا خیال نہ کرتا، حکم جو آپ کا تھا۔ حضور نے فرمایا معاویہ کی بات سنی، حضور نے معاویہ کی بات سنی تو ایک بہت بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وہی جملہ دہرانا چاہتا ہوں۔ حضور نے جواب میں فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا شخص معاویہ ہے۔